رمضان سے کچھ بڑے سبق جو آپ نے حاصل کیے ہوں ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ سبوک سید صاحب. میرا جو رمضان ہے الحمدللہ اگر میں یہ کہوں کہ میری زندگی میں جتنے بھی رمضان آئے ہیں تو سب سے بہترین گزرا ہے. ماشاءاللہ اس کی ماشاءاللہ. وجہ وہ یہ بتائیں ہے- کیسے گزرا جی؟ یہ اس تو کی وجہ بڑی یہ ہے ٹپس کہ ہوں گی آپ کے پاس. اس رمضان میں خصوصاً قرآن حکیم کا سنانا اور تراویح کا اہتمام اور یہ سارا انتظامات بھی میرے پاس ہی تھے. اچھا پھر جمعے کی مصروفیات کافی ساری تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو بھرپور جو ہے وہ اس میں محنت کی ہے اور الحمدللہ بہت ہی سکون اور سرور سے گزرا ہے. ماشاءاللہ. دوسری بات یہ تھی کہ موسم نے بھی بھرپور ساتھ دیا. ہاں یہ بڑا تو مزے اس کا وجہ تھا. سے بھی بڑا اچھا رمضان گزرا. اس حوالے سے آج کا جو ہمارا ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے کہ رمضان کیسے گزارا جائے. نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم کیسے رمضان کے پورا بعد سال کیسے گزارا. جی رمضان کے بعد جو دورانیہ ہے اس کو کیسے گزارا جائے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ رمضان کے ذریعے سے جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہمارا یہ وطن موجود ہے وہ چیزیں ہمارے سماج میں سوسائٹی میں افراد میں نظر نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں نظر آ رہی اس پہ بات ہونی چاہیے. اس کا ریزن کیا ہے. صحیح بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قوانین بھی دیے ہیں قانون بھی دیا ہے احکامات دیے ہیں اور احکامات کے ساتھ اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں. صحیح. یعنی وہ ان احکامات کی غرض و غایت کیا ہے مدعا کیا ہے مقصد کیا ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو فورس کے ذریعے سے اس طرف نہ لایا جائے بلکہ وہ از خود آئیں. تو یہ صرف خدا کے قانون کی خصوصیت ہے کہ خدا قانون بھی دیتا ہے اور اس کی حکمت بھی بتاتا ہے. اس کے جو اغراض ہیں جو مقاصد ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہوگا کیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے احکام و قوانین کا بنیادی علم بھی نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو حکمتیں ہیں جو فلسفی ہے جو آئیڈیالوجی ہے اس کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر لوگوں کو جو قرآن کے جو قوانین ہیں اللہ کے جو احکام و قوانین ہیں وہ بھی سکھائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین کی جو حکمت ہے جو فلسفی ہے اس کے جو فوائد ہیں اثرات اور نتائج ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی بتائے جائیں. تو پھر ہماری جو قوم ہے وہ اس کے لیے تیار ہو سکتی ہے کہ وہ از خود وہ خدا کے احکامات پہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے کام کرے. تو وہ احکامات وہ جو بنیادی مقاصد ہیں جو رمضان کے وہ ہر ایک شخص کے ذہن میں ہوں اور ان مقاصد کے حصول کے بعد ان کی دنیا کے اندر کیا خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی اور اس کے بعد جو آخرت ہے اس میں انہیں کیا ملے گا اس پہ جو ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے برین واش کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہو رہی ہے اور اس میں یہ ہونا چاہیے. بہت ہی اہم اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو آپ نے کی ہے. حیا آپ بتائیں آپ کا رمضان کیسے گزرا؟ میرا تو اس مرکز الحریم میں ہی گزرا ہے اور اچھا الحمدللہ گزرا. آپ رمضان میں پڑھاتی رہی ہیں آپ؟ نہیں ہمارے رمضان میں صرف دورہ قرآن کی ترتیب تھی اور تراویح کی ترتیب تھی. جی تو صرف یہ دورہ. باقی اگر میں تمام خواتین کے حوالے سے بات کروں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں رمضان کا تو میں اگر تمام عورتوں کی نمائندہ بن کے بات کروں تو ان کا رمضان بھی چولہے میں گزرتا ہے اور رمضان کے بعد بھی وہ بیچاری کچن کی حد تک ہی رہتی ہیں. تو اگر وہ رمضان میں اپنے آپ کو کچن سے تھوڑا دور رکھیں یعنی اتنا زیادہ اپنے آپ کو کچن میں مشغول نہ رکھیں. وہ رمضان میں بھی لوگوں کی فرمائشیں پوری کر رہی ہوتی ہیں اور وہ رمضان کے بعد بھی وہی کریں گی. بالکل. یہ آپ دونوں حضرات کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے یہ نہ ہو کہ وہ خواتین کچن سے دور ہیں اصل میں ان کا مطلب ہے کہ آپ کچن کے قریب ہو جائیں. جی ایسے ہی ہے مردوں کو چاہیے ہونا پڑتا ہے وہ کچن کے یعنی مرد حضرات لیکن آپ یہ حریم دیکھ لیں کہ جس دن مردوں نے پکوڑے بنا کے آپ کو کھلائے نا تو پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم خود ہی بنا لیں. آخری روزہ ہوگا وہ آپ کا. نہیں جیسے مرد حضرات یہ چیز بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں رمضان اس لیے اچھا گزرا کہ ہم نے تراویح پڑھائی ہم نے جمعے کی نماز پڑھائی ہم نے امامت کی خطابت کی. تو وہ جو خواتین ہیں ان کو تو
فرض نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا نا گھروں میں. عموماً جو صورتحال ہے ہماری یہی ہے کہ وہ سحری افطاری پھر گھر کے کام کاج وہ اتنی اس میں مشغول ہوتی ہیں کہ ان کے روزے بھی بمشکل ہی ہوتے ہیں. تو اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ توجہ دینی چاہیے. اور خیر یہ تو پورا سال ایسی روٹین رہتی ہے کہ ہمیں جس دن چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں ہماری ماؤں بہنوں کو چھٹی نہیں ہوتی اور وہ مسلسل کام ہی کر رہی ہوتی ہیں. بلکہ ایون کہ جب کرکٹ کا میچ بھی دیکھنا ہو تو ہم بڑے آرام سے کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں اور ان کو ہم فرمائشیں کرتے رہتے ہیں, ابھی پاپ کارن بنا کے لائیں, ابھی پکوڑے بنا کے لائیں, ابھی چائے بنا کے لائیں. تو اچھا یہ اصل میں جو ٹیک اوے ہے رمضان کا, یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو سب سے امپورٹنٹ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک ڈسپلن سکھاتا ہے, ایک نظم و ضبط, کہ آپ دیکھیں کہ کتنے فکس ٹائم پر سحری ختم کرتے ہیں اور کس طرح فکس ٹائم پر آپ افطاری کرتے ہیں. نماز کے اوقات جو ہیں مقرر ہیں اور آپ نماز کے مقررہ اوقات پر مسجد چلے جاتے ہیں. تو آپ کی زندگی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی نظم و ضبط کے ساتھ, اور اب کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. سورج نکلنے کا وقت ہے, چاند کے طلوع ہونے کا, غروب ہونے کا وقت ہے. تو اسی طرح ہر چیز ایک ڈسپلن کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو سب سے بڑا سبق جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے جو حاصل کیا جا سکتا ہے اور حاصل کرنا بھی چاہیے وہ نظم و ضبط ہے. اور نظم و ضبط جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر, جیسے مفتی عمر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ رمضان بہت اچھا گزرا, تو لازمی جب انہوں نے بتایا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر گزرا تو ان ساری چیزوں کا تعلق ڈسپلن کے ساتھ ہے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دیا. اور جب آپ اس ترتیب کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو نتیجے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا احساس بندے کے اندر آنا چاہیے, کہ وہ شکر ادا کرے اور شکر اپنے رب کا بھی ادا کرے اور شکر ان لوگوں کا بھی ادا کرے کہ جنہوں نے اس رمضان کو بھرپور اور اچھا بنانے میں ان کے ساتھ تعاون کیا, کردار ادا کیا. اور سب سے زیادہ جو شکریہ کے مستحق ہیں وہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیگمات ہیں, کہ جو اس سارے عمل کو خوبصورت ترین بنانے میں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو شکریہ کہیں, تو اس میں تو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتا, لیکن ان کے ساتھ کام کرنا یہ سب سے زیادہ شکر کا خوبصورت ترین طریقہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ انگیج رہیں, ان کے ساتھ کام کرتے رہیں, بجائے سے کہ آپ سکون سے بیٹھ کے رمضان انجوائے کریں اور انہیں آپ وہ توے کے ساتھ وہ بیچاری کھڑی ہو کے گرم ہوتی رہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مدد کریں. مفتی اشتیاق صاحب, یہ جو اہداف رمضان ہمیں دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں لے کر آنی ہیں, تو تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کریں کہ ایک تو رمضان ہمیں کہتا ہے نا کہ آپ روزہ ایسی رکھیں کہ آپ متقی بن جائیں. اب متقی بننا ظاہری طور پر تو بڑا آسان سا کام لگتا ہے, آپ ہی کہتے ہیں جی آپ نے اس سے بھی پرہیز کر لی, اس سے بھی پرہیز کر لی تو آپ متقی بن گئے. تو کیا متقی صرف پرہیز کرنے سے بندہ بن جاتا ہے کہ بس اس نے 6-7 چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی, اور جو ہی رمضان ختم ہوا, کیونکہ رمضان میں آپ کو کہا گیا تھا روزہ سی رکھو کہ آپ متقی بن جاؤ, روزے ختم ہو گئے تو آپ متقی بننے کا کام ختم؟ سبوق صاحب, میرے خیال میں اس چیز کو جانچنے کا ایک بہت خوبصورت پیمانہ ہے کسی بھی چیز کی, کسی بھی عبادت کی قبولیت یا رد کو دیکھنے کے لیے. اور آپ عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, رمضان سے گزرتے ہیں, اعتکاف کیا, بڑی جتنی بھی عبادات یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو جانچنا ہونا تو وہ بڑا آسان ہے کہ آپ اس سے پہلے کیا تھے اور اس کے بعد کیا ہے, تبدیلی کیا آئی آپ. جی ہاں, اگر تو آپ کی شخصیت کے اندر کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے اس کا مطلب ہے اس چیز نے, اس عبادت نے آپ کے اوپر اثرات ڈالے ہیں, صحیح, اور آپ کا یا میرا قبلہ درست ہوا ہے. اور اگر یہ درستگی اور اصلاح آ گئی تو یہ اہداف پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر میں جیسے رمضان میں داخل ہوا تھا, رمضان میں تو میں مختلف رہا لیکن اس کے بعد میں ویسا ہی ہو گیا جیسے میں پہلے شعبان میں تھا, تو اس کا مطلب ہے رمضان کے مجھ پہ اثرات کوئی نہیں ہوئے. بس ایک گزرتے گزرتے ایک وادی آئی, اس میں ہریالی تھی اور میں نے اس ہریالی کو انجوائے کیا اور میں گزر گیا, اور پھر اسی میں خشک سالی اور اس چیز میں آ گیا, ویرانے میں آ گیا. میں نے جو پہلے ٹرم میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک ریفریشر اور ایک مشق کے طور پہ آیا ہے. صحیح, اس کے ذریعے سے ہم نے شخصیت کے اندر تبدیلیاں لینی ہیں اور پیدا کرنی ہیں. مطلب عبادتوں کا خوگر ہونا ہے. ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں, وہ ویسے تو عام معاملات میں ہیں, وہ دنیا داری کے معاملات میں زیادہ انگیج رہتے ہیں, ہر چند کے فرائض ادا کرتے ہیں. اس دن وہ عید کے دوسرے تیسرے دن کہنے لگے جی کہ ہم
الحمدللہ پورے رمضان میں میری کوئی نماز جو ہے تکبیر اولیٰ سے قضا نہیں ہوئی. صحیح. لیکن وہ رمضان کی حد تک اس چیز کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور رمضان تک رکھتے ہیں تو یہ تو مقصود رمضان نہیں ہے. مقصد تو جو آپ نے بات کی نا کہ اس کا الٹیمیٹ کیا ہے جی؟ تقوی. اور تقوی کیا ہے کہ دائمی طور پر یہ حیا، یہ لحاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اندر پیدا کر لینا کہ میں جواب دہ بھی ہوں، اس نے مجھ سے پوچھنا بھی ہے، اور وہ مجھے ہر ایک چیز میری کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے. ایک احساس جو ایمان کے ذریعے سے، عقیدہ کے ذریعے سے ہمیں دیا جاتا ہے اور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے دیکھنے کا بھی، اس کے پوچھنے کا بھی، اور اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا بھی. میرے خیال میں اگر کسی شخص نے دیکھیں نا، روزے کے اندر ہم بار بار یہ بات تو ریپیٹڈلی بتائی جاتی، جو ترغیب کی آپ نے بات کی تھی پچھلے ٹرم میں، وہ بالکل بجا ہے کہ دین تو یاد دہانی اور مسلسل یاد دہانی کا نام ہے. صحیح. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اخلاقی قدریں اور دینی قدریں کمزور ہیں، یا اس کی پرائرٹی وہ نہیں ہے جو ہماری رواج اور ہمارے مروجہ چیزوں کی ہیں. صحیح. لہٰذا اور پھر آپ ظاہری اور فوری نتائج کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کامیاب کنسیڈر کیا جاتا ہے جو دنیا داری میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، جو بناؤ سنگار میں، دیگر چیزوں میں. جو ہمارے ہاں چونکہ سٹینڈرڈ مختلف ہے نا سر، دین ہماری ترجیح نہیں ہے. ہمارے ہاں مساجد کے اندر معذرت کے ساتھ وہ لوگ آتے ہیں جو معاشرتی اجتماعی بگاڑ کا سبب نہیں ہے، جو بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، جو برانڈ بنتے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں، وہ تو ہمارے مخاطبین میں ہوتے نہیں ہیں، وہ تو ہمارے سامعین میں ہوتے نہیں، بہت کم ہوتے ہیں. لہٰذا ان تک یہ چیز کہاں سے پہنچ سکتی ہے؟ کسی بڑے فورم سے، کسی بڑے ایسے راستے سے پہنچ سکتی ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. اور وہ بہرحال کوئی ادارہ، کوئی اتھارٹی، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے پہنچا جائے. میں سمجھتا ہوں بہرحال پی ٹی وی ایک اسٹیٹ چینل کے ہونے کے وجہ سے، یا پاکستان کے ہر کونے میں دیکھے جانے کی وجہ سے ایک بہرحال ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. بہت سارے دیگر پلیٹ فارم اس سے مؤثر یا اس جیسے مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے. اور رمضان میں بھی ہم اس کا حصہ بھی رہے اور آپ کی ٹرانسمیشن میں مختلف جگہوں پہ چلتی رہی. ترغیب کی اور دعوت کی چیز الگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترہیب کا بھی ایک راستہ ہے. اور وہ بہرحال وہ اتھارٹیز اور ریاستی اداروں اور ان کا ایک معاملہ ہے. ایک ایسا وے آؤٹ نکلے جس کے ذریعے سے اہمیت تو ہم پچھلے 76-77 سالوں سے اجاگر کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسے ارینجمنٹس ہمیں کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے، اور دنیا میں ہوتے آئے اسلامی تاریخ کے اندر اس کی ایگزامپلز بے شمار ہیں اور کوٹ کی جا سکتی ہیں، کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے کوئی روڈ میپ تو بنے نا سر، کوئی لائن آف ایکشن تو ہو کہ اس پہ چلتے ہوئے ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اور محراب و منبر سے تو مسلسل اس بات کی یاد دہانی اور اس بات کی ترغیب جاری ہے. لیکن جہاں تک عام لوگوں کا اور ٹرینڈ سیٹر کا جہاں تعلق ہے نا، اس جگہ پر میرے خیال میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی اتنا ہی احساس پیدا کر لیں کہ رمضان اتنی بڑی نعمت آئی ہے، اور جو یہ کہا گیا کہ زندگی میں پا کر اگر اس سے بندہ استفادہ نہ کر سکا اور بخشش کا سامان نہ کر سکا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور بہت بڑا چانس دے دیا سدھرنے کا. اگر ضائع کر گئے ہیں تو بہت بڑے خسارے میں چلے گئے. لہذا جو نیکیاں، جو چیزیں ہیں، اسی کم از کم روٹین کو، اب سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. حضرت نے فرمایا ان کا رمضان بہت اچھا گزرا، اب میں تو اتنا ہی کلیم کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ باقی دنوں سے بہتر گزرا، پچھلے مہینے سے بہتر گزرا، اور اللہ کرے اس کی اگر کنٹینویشن رہتی ہے تو پھر تو ہم کامیاب مسلمان ہیں اور ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر کی. بڑی بجا بات آپ نے فرمائی، لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن مجید نے بھی اسی پہ مورد تصدیق سبز کی ہے نا. اگر شکر کریں گے رمضان بھی پھر مل سکتا ہے، نیکیوں کے مواقع بھی مزید میسر آ سکتے ہیں، سدھرنے کے موقع بھی ملے گا. اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی نعمت چھن جاتی ہے. اور یہ آپ نے بہت ہی اچھا بیان کیا، اور قرآن کی آیت بھی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دیتا رہے. اور تقاضا بھی یہی ہے ایک شریف النفس انسان کا، کہ قرآن کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو جہاں اللہ کا شکر ادا کریں وہاں پر اس معاشرے کا بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. اور رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آتا ہی اس لیے کہ وہ ہمارے دروازوں پر احساس کی دستک دے اور ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے ایک حساس انسان بننا ہے. اور حساس انسان بننے کا عملی تقاضا یہ ہے کہ احساس کرنے والا انسان بنے. اور جب وہ معاشرے کے اندر غریبوں کا احساس کرے گا، پسے ہوئے طبقات کا احساس کرے گا، لاچار اور مجبور طبقات کا احساس کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان دروازوں پر ہم ہر وقت دستک دیتی رہیں گی.
اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے روزوں سے، آپ کی نمازوں سے اور آپ کی قربانیوں سے کچھ نہیں ملتا. وہ یہ کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ تو آپ کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ تک تو آپ کا حسن نیت پہنچتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اللہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ سے تعلق رکھا اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق رکھا. تو یہ جو احساس کا تعلق ہے، یہ جب تک خوبصورت اور سٹرونگ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم نے مقاصد رمضان کو حاصل نہیں کیا. تو مفتی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو کیسے حساس بنایا جائے کہ اللہ کی جو تعلیمات ہیں معاشرے کے باب میں، کیونکہ نماز کا اہتمام بہت زیادہ ہے، روزے کا اہتمام بھی ہے، صدقے اور خیرات کا اہتمام بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹو ورڈ سوسائٹی لوگوں کی طرف توجہ کم ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، ذخیرہ اندوزی بڑھ رہی ہے، لڑائی جھگڑا مار کٹائی زیادہ ہو رہی ہے، طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، تشدد بڑھ رہا ہے. بھائی روزہ رکھ کے ایسا کریں جیسے پوری معاشرے پر احسان ڈال دیا آپ نے، اتنا بڑا کام کر دیا. اور اس طریقے سے ہم ماحول بنا لیتے ہیں نا کہ دفاتر میں جائیں جی باس کیا کہتے ہیں میٹنگ میں، کیوں جی آج روزہ ہے. بھائی روزہ ہے، آپ نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، لوگوں کے لیے مسائل کیوں پیدا کر رہے ہیں. تو یہ جو سماجی پہلو ہے رمضان سے متعلق، ہمارے عبادات ہماری بہت اچھی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں. یہ دیکھا جائے کہ سماج میں، معاشرے کے اندر یہ جو ناہمواریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، پہلے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، اسباب کیا ہے، مرض کا سبب کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا بھی غور و خوض کیا جائے تو ہمارے سماج اور سوسائٹی کی دشمن جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو جہالت ہے، صحیح، دوسری جو ہے وہ غربت ہے، اور تیسری جو ہے وہ اختلاف ہے. اچھا، جہالت، غربت اور اختلاف. تو اب جیسے رمضان کے حوالے سے ابھی آپ حوالہ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. تو اگر ہمارے اندر جو ہے یہ احساس لوگوں میں یہ پیدا کر دیا جائے کہ دوسرے انسانوں کا درد، غربت، افلاس میں جو مبتلا لوگ ہیں، اور اسی طرح جو ہے ایسے لوگ وہ لوگوں کو ہنرمند بنانے کے لیے کوشش کریں اور اس پہ باقاعدہ ترغیب ہو، مساجد سے بھی ہو، اسکولوں میں بھی ہو، کالجز میں بھی ہو، اور یہاں تک کہ اس پہ بحث ہو باقاعدہ ہماری ریاستی اداروں میں بھی، مقننہ میں کے اندر بھی یہ بحث ہو کہ بھئی کیسے ہم جو ہے نا اس لوگوں کو ہنرمند بنائیں تاکہ جو ہے یہ غربت ختم ہو. اور جہالت کے خاتمے کے لیے علم کا سرچشمہ وہ قرآن ہے. بے شک. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن اسی ماہ کے اندر نازل ہوا. اس ماہ کی عظمتوں کو بھی جو 4 چاند لگے وہ قرآن کی وجہ سے لگے. تو اب قرآن کا جو فکر ہے، جو فلسفہ ہے، جو تعلیمات ہیں، تو ان کا پھیلانا، اس پہ جو ہے وہ فوکس کیا جائے، دروس قرآن کا اہتمام کیا جائے، اور پبلک پلیسز پہ، مختلف اداروں کے اندر یہ ایک سلسلہ شروع ہونا چاہیے تاکہ لوگ قرآن کی طرف آئیں. اور تیسری چیز جو ہے کہ یہ جو باہمی اختلافات ہیں تو ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، جو کام کرنے کا ہے. تو یقیناً جب قرآن کی اوریجنل جو تعلیم ہے، آپ اگر تفسیر القرآن بالقرآن کو ہی فوکس کریں تو جس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس اوریجنل تعلیم کو اور قرآنی قوانین، اس کی حکمتیں، جو پرمیننٹ ویلیوز، اس پہ لیکچرز ہوں، سیمینار ہوں، ڈسکشن ہو، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر سے اختلافات ختم ہوں گے. کیوں؟ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ شروع کے زمانے میں جب انسان آپس میں جڑے ہیں، جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا سبب کیا تھا؟ وہ قرآن کی تعلیم تھی. اور قرآن یہ خدا کی کتاب ہے. اس کے اوپر جہاں اور دلائل ہیں وہاں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے. تو اس تعلیم کے اندر اختلاف نہیں ہے، وحدت ہے. تو اگر ہمارے جو اسلامک اسٹڈیز کے ماہرین ہیں، اہل علم ہیں، دیگر جو انسانی درد رکھنے والے لوگ ہیں، تو قرآنی تعلیم سے، اس کے افکار، نظریات سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو اختلاف سے تو اب میرے خیال میں ہمارے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور اس وقت سماج کے اندر وحدت کی ضرورت ہے.
تو ان بنیادوں پہ اگر ہم یہ کام کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک خوشگوار سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ آپ نے تینوں باتوں کا ذکر کیا کہ جہالت جو ہے اس سے دوری۔ یہ جہالت تو اصل میں ہماری انا ہے نا، کہ ہم حق بات کو جاننے کے باوجود ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میرا شملہ اوپر رہنا چاہیے، میری پگڑی اوپر رہنی چاہیے، میری قوم قبیلہ جو ہے وہ بڑا ہے، اور میرا نقطہ نظر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں بڑا اہم آدمی ہوں۔ تو یہ جو جہالت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ویسے میں نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج کل تو جاہل ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ وہ عالم بھی ہو، کیونکہ ابو جہل بھی جو تھا نا وہ سب سے بڑا عالم بھی تھا اور سب سے بڑا۔ تو اپنی بات کے اوپر ڈٹ جانا۔ ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے رویے معاشرے کے اندر کوئی اتنی پریشانیاں نہیں پیدا کرتے جتنے جو جاہل لوگ ہیں ان کے رویے پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آپ بگاڑ دیکھیں تو ڈگریوں والوں کا ہے، ان پڑھ لوگوں کا نہیں ہے۔ فرقہ واریت ڈگری یافتہ لوگ پیدا کرتے ہیں، سیاسی فرقہ واریت ڈگری یافتہ لوگ پیدا کرتے ہیں۔ جو عام ہمارے لوگ ہیں، ہم اس پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ جا کر دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ وہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو حل بھی کر لیتے ہیں، اور ان کو یہ بتا دیجئے کہ خدا یہ کہتا ہے، وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کو بتا دیجئے خدا یہ کہتا ہے یا خدا یہ بھی کہتا ہے، یہ 2 قدم اور آگے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس اللہ کی فطرت کے زیادہ قریب ہیں، اور یہ جو پڑھے لکھے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا مزید ان کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے کے اندر خیر کا کام کرنے کے لیے اور بھلائی پیدا کرنے کے لیے جس بات کو پڑھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اس پر یقین کرنے والے بھی جو ہیں وہ بن جائیں۔ بے شک یہ اس میں ایک یہ بھی آپ کی بات پہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ علم جو ہے نا وہ حقیقت میں جو حقیقی علم ہے وہ اللہ والا علم ہے۔ بے شک بے شک، وہ علم کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن لوگوں کو ہم پڑھے لکھے کہتے ہیں، اگر ان کا آپ تجزیہ کریں تو وہ قرآنی جو علوم ہے اس کے حوالے سے وہ خاصے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ تربیہ کی بات ہے تو وہ ایک عربی مقولہ ہے کہ انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم، صحیح کہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں ماحول سے، صحیح، علوم سے، تحریروں سے، تقریروں سے اعلیٰ اخلاق پیدا آپ نے ماحول بنانا ہے، علمی ماحول بنائیں گے تو ماحول اس کے نتیجے میں عملی ماحول بات بنائیں گے۔ پھر وہ آ جائے گی اس ریاست کی طرف، لیکن جیسے مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، ہمیں یہ 75 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے وطن عزیز کو، تو کبھی بھی ہماری مقننہ میں سنجیدگی کے ساتھ کوئی اس پہ بحث نہیں ہوئی کہ ہماری جو قوم ہے اس کی اخلاقی حالت کیا ہے، کیوں ہے، اور اس اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کی جو سٹرونگ حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ کیا ہے۔ تو یقیناً دنیا کے اندر دیکھیں جن قوموں کو ہم مہذب کہتے ہیں، جن کے رویے اچھے ہیں، جن کے سماج اچھا ہے، تو وہاں باقاعدہ جو ہے اپنی کو نیشن کی تربیہ کے حوالے سے وہاں اس پہ بحث ہوتی ہے، رولز بنائے جاتے ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے ہمارے ارباب اقتدار و اختیار کو بھی اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ قوم کی اخلاقیات کو بہتر بنانے کے حوالے سے باقاعدہ ہماری مقننہ میں بحث ہو، اس پہ قانون سازی ہو، اور اس پہ اداروں کے ذریعے سے چاہیے کہ ہدف جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اس قوم کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن حضرت میں نے ایک تھوڑا سا تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ مسلم حکومتیں نہیں رہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی وجہ سے اور ہمارے علماء اور عرفاء کی وجہ سے ہمارا معاشرہ حکومتیں نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہوا۔ یعنی ہماری تعلیمات اس قدر مؤثر تھیں، ہمارے ادارے اس قدر مؤثر تھے کہ حکومتیں نہ ہوں، تعاون نہ ہو، اس کے باوجود بھی انہوں نے اچھے انسان تیار کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہا، اور حکومتوں کا کبھی محتاج ہی نہیں رہا۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس چل رہے ہیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے جو دربار ہیں، مزار ہیں، وہ سارے کے سارے ان اداروں سے زیادہ بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جن کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ حاصل ہے۔ یہ معاشرتی سپورٹ جو ہے ان کو ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب آپ ان کو قانون کے دائرے میں لے کر آتے ہیں نا، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ٹریفک سگنل کے حوالے سے میں انہیں قانون کا پابند کروں، ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ان کو پابند کروں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اندر سے نکلتی ہیں،
کچھ چیزیں ہیں کہ میں ناپسند کرتا ہوں لیکن مجھے مجبوری ہے، مجھے عمل کرنا ہے اس کے اوپر. تو وہ جو جبر کا قانون ہے نا، وہ رات کو 3 بجے سڑک پہ سگنل توڑتا ہوا آگے چلا جاتا ہے. لیکن جب یہ آ جائے نا کہ یہ قانون اصل میں کیا ہے، کہ مجھے کتاب خدا یہ بتاتی ہے کہ قانون پر عمل درآمد کرنا میرے لیے لازم اور واجب ہے، بھلے وہ اجتماعی انسانی قانون بنائے یا اللہ کا وہ قانون بنائے، تو پھر میں رات کو 3 بجے بھی سگنل پہ کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں قانون کا احترام اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ کچھ لوگوں نے بنایا. میں کہتا ہوں نہیں، اللہ مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ معاشرے کا نظم اجتماعی جب قانون بنا لے تو آپ کو وہاں پر کھڑے ہو جانا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت سے یا ریاست سے اس بات کا مطالبہ کریں جو کرنا بھی چاہیے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم انسان کو ایسا انسان بنا دیں. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے کہا کہ آپ پر مختلف اثر ڈالا، ان پر مختلف اثر ڈالا، مجھ پر اور حیا پر الگ سے انہوں نے اثر ڈالا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ یا ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں اندر سے نا ہیں، وہ کیا، وہ فی انفسکم، کہ افلا تبصرون، وہ بھی کرے. اور وہ قرآن جو کہتا ہے نا صحابہ کے بارے میں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کا امتحان ہو. تو ہم اپنے دلوں کا امتحان لے کر ایسا اس میں سبوق صاحب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفسیاتی اور ذہنی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے سب سے جو مؤثر ترین شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی چیز ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالی کے اندر سے نکلی ہے. واہ، یعنی کلام پاک. بے شک بے شک. تو جب کلام پاک کو اس کو سیکھنا اور اس پہ غور و خوض کرنا، تفکر اور تدبر کرنا، یہ سلسلہ جب چلے گا، یہ کام ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہمارے اندر ایک نفسیاتی اور ذہنی تبدیلی آئے گی، اور ہماری وہ جو اندرونی تبدیلی ہے وہی تبدیلی خارجی تبدیلی کا باعث بنے گی. اگر اس کار خیر کے اندر، نہ صرف سارے دوشی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کار خیر کے اندر ہمارے ارباب علم و دانش بھی حصہ لیں، پبلک کے اندر جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی حصہ لیں، اور ہمارے جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں وہ بھی حصہ لیں. تو خرابی اجتماعی ہے، خرابی اجتماعی ہے. تو اس لیے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کوشش و کاوش بھی اجتماعی ہوگی. صحیح. آپ کسی ایک کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے، ٹارگٹ نہیں کر سکتے، یہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار. تو سب کو مل کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صحیح. تو اس چیز کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا. جب اس کو ہم اگر فوکس کریں تو اس سے انشاءاللہ ہمارے سماج میں بدلاؤ. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ معاشرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خراب ہے تو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ تو ٹھیک کرنا بھی جہاں خرابی ہے، تو جہاں خرابی ہو رہی انہی لوگوں کا کام ہے اس کو ٹھیک کریں. میرے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا پڑوسی نہیں آئے گا، وہ زیادہ سے زیادہ مجھے متوجہ کر سکتا ہے کہ آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے. تو ہمیں خود اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا حیا، میں آپ سے تھوڑا سا رسپانس لوں گا. آپ یہ بتائیں کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا اور بڑی تفصیلی ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، کیا کچھ 4-5 چیزیں ایسی ہیں آپ کے ذہن کے اندر آ رہی ہیں کہ ہاں یہ مجھے رمضان سے ملی ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان کے حوالے سے نا جو نیکی کا تصور ہے، ہمیں اس کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بھی نیکی صرف اور صرف عبادات کو سمجھتے رہے کہ زیادہ نوافل پڑھ لیں گے، زیادہ تسبیحات اور جتنی عبادات، یعنی ہم صرف عبادات کو نیکی سمجھتے رہے. یا جو رمضان میں ہمارا نیکی کا تصور ہے، اگر انفاق فی سبیل اللہ کی بات کریں تو لوگوں نے رمضان میں اتنا انفاق کیا کہ جو ہماری ابھی رپورٹ آئی تھی کہ اسلام آباد میں یہ بھکاریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو گئی. تو وہ نیکی کے ایک جذبے کے تحت انہوں نے کیا. تو ہمیں نا نیکی کے تصور کو سمجھنا ہے کہ صرف عبادات اور معاملات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی نیکی کے اندر ہی آتی ہیں. تو رمضان میں جو بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ صرف نیکی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن رمضان کے علاوہ میں ہم نیکی صرف اور صرف عبادت کو اگر سمجھ لیں، باقی معاملات کو، لوگوں کے ساتھ اخلاقیات کو، لین دین کو، اور جتنی بھی ساری چیزیں، تو اگر یہ نیکی کا تصور ہمارا ٹھیک ہو جائے گا ایک رمضان سے، تو رمضان کے بعد کی زندگی بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ حیا حریم صاحبہ، بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد عمر صاحب، مفتی میر اشتیاق احمد صاحب. بہت ہی زبردست گفتگو ہوئی ناظرین علماء کے ساتھ. لیکن سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ دنیا کی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ آخرت کے میدان میں آپ کامیاب ہو سکیں.
اور بندہ مومن ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اے الہ العالمین اس سے بھی بہتر کر دے، اور اس کے نتیجے میں ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر کر دے، اور ہمیں جو عذاب نار ہے، جو جہنم کا عذاب ہے، اس سے ہمیں بچا۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے عذاب سے بچائے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا، نظم